بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جشن آزادی جب پاکستان آزاد ہوا، ہم سمجھتے ہیں کہ آزاد ہوا، لیکن پاکستان ابھی آزاد پورا نہیں ہوا۔ جو پاکستان جس کی حکومتیں ابھی تک آزاد نہیں ہیں، وہ پاکستان جس کی انجینئرنگ ورک ہوتا ہے، اس کے الیکشن آزاد نہیں ہیں، وہ پاکستان جس میں لوگ آزاد نہیں ہیں، ان کی آزادیاں ابھی تک سلب ہیں، وہ پاکستان جس میں لوگوں کو بنیادی سہولیات میسر نہیں، وہ پاکستان جس میں لوگوں کو اپنے جائز حقوق آزاد نہیں، وہ پاکستان جس کے اندر ابھی تک لوگ اپنی نوکریوں کے حوالے سے، اپنے کاروبار کے حوالے سے پریشان ہیں، وہ ابھی پاکستان آزاد نہیں۔ آج کے موضوع کے حوالے سے میں ایک بڑی اہم بات آپ سے کہنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ پاکستان جب بنا تو قربانیاں دیں، اور یہ قربانیاں پاکستان میں یقیناً جو پاکستان آئے ہمارے آباء و اجداد وہ لاکھوں کی تعداد میں تھے، اور جس طرح وہ پہنچے، جو قربانیاں دیں، بلا شبہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور ان کی قربانیوں سے ہی پاکستان بنا۔ میں ویلکم بھی کرتا ہوں لوگوں کو جنہوں نے پاکستان میں اس سرزمین کو آباد کیا، زرخیز کیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ میں اگر یہ بات کہوں صرف کہ میرے آباء و اجداد نے قربانی دی، اپنے سر کٹوائے، اور صرف وہی اس بات کے حقدار ہیں کہ پاکستان تو اصل میں ان لوگوں نے بنایا، تو یہ ناجائز بات ہوگی۔ بلا شبہ ایک بہت بڑا کردار، بہت بڑی ایک جد و جہد قائد اعظم کے ساتھ، قائد اعظم کے زیر سایہ اس قوم نے کی، اور قربانیاں دیں، مسلمانوں نے قربانیاں دیں۔ لیکن میں پوچھتا ہوں کہ جو مدینہ اور مکے کی اگر میں بات کروں، تو مدینہ میں جو زمین زرخیز کی، کیا ان لوگوں کا حصہ نہیں تھا؟ کیا زمین جو زرخیز کی تو ان لوگوں کا حصہ نہیں تھا؟ کیوں نہیں تھا؟ اس لیے کہ ان کی زرخیز زمین کرنے کے بعد ہی وہاں سے پھر مہاجرین ہجرت کر کے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے اور جو صحابہ تھے، مکے سے وہ ہجرت کر کے آئے۔ جب جن لوگوں نے زمین زرخیز کی، ان کی بڑی قربانیاں تھیں۔ تو جو لوگ زمین زرخیز کر چکے تھے، پاکستان بھی ایک ایسی مثال تھی جو کہ زمین جس کی زرخیز ہو چکی تھی، اور اس زرخیز زمین کو جن لوگوں نے قربانیاں دیں، ان کے بھی نام آتے ہیں، ان کے بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ جب ایک سرزمین، یہ پاکستان جس میں پہلے مہاراجاؤں، ہندوؤں کا راج ہوا کرتا تھا، جہاں پہ ایک بڑی تعداد میں کافر ہی ہوا کرتے تھے، پھر جدوجہد شروع ہوئی، جس جدوجہد کا آغاز محمد بن قاسم نے کیا، جس جدوجہد کا آغاز محمود غزنوی نے کیا، جس جدوجہد کا آغاز جو ہے وہ ہمارے شہاب الدین غوری نے کیا، جس جدوجہد کو ہمارے ٹیپو سلطان نے کیا، پھر اس کے بعد جو لوگ آئے، پھر مسلمان ہوئے، وہاں پہ آباد ہوئے، پھر مسلمانوں نے خون بہایا، اس خون بہانے کے بعد ہی یہ پاکستان کی زمین زرخیز ہوئی، اور ایک ایسا خطہ بنا جس کے بعد قائد اعظم نے کہا کہ اب مسلمان یہاں ہجرت کر کے آ جائیں۔ لوگ جور در جور پاکستان میں آئے، ان کو ویلکم کیا گیا، لہٰذا جنہوں نے زمین زرخیز کی ان کا بھی حصہ ہے، ان کو ہم نہیں بھول سکتے، ان کو نہیں کہہ سکتے کہ ان کا کوئی حصہ نہیں۔ یہ ناجائز اور متعصبانہ بات ہوگی۔ تعصبانہ بات سے ہٹ کر اصل بات یہ کہ ہم جب اسلام کی بات کرتے ہیں، جب دو قومی نظریے کی بات کرتے ہیں، تو پھر سب کچھ بھول جائیں، پھر یہ کہ رنگ و نسل کو بھول جائیں، نہ کوئی پنجابی، نہ کوئی سندھی، نہ کوئی مہاجر، نہ کوئی کچھ۔ ہم آئے ہیں، اپنی قربانی ہمارے آباء و اجداد نے دی، ہمارے بزرگوں نے قربانی دی، دو قومی نظریے پہ قربانی دی، اور یہ دو قومی نظریے پہ قربانی دی، اور آج ہم اس نو قومی نظریے کو نہیں سمجھ سکیں، ورنہ کیا ضرورت تھی؟ اصل میں جب وہاں پہ مسلمان رہ رہے تھے، کوئی تکلیف پرابلم تو نہیں تھی، لیکن بات یہی تھی۔ آج جس طرح گائے کے کاٹنا وہ جو ہے اجازت نہیں ہے، تو وہاں پر مسئلہ یہ دو قومی نظریہ تھا، اور یہ بات دو قومی نظریے کی جنہوں نے جدوجہد کی، ہم جانتے ہیں کہ اصل میں سب سے پہلے تو یہ میں آپ سے کہوں گا کہ اس کے اصل جو بانی ہیں دو قومی نظریے کے، کہ بھئی اسلام ایک الگ ہے، مسلمان ایک الگ ہیں، ہندو الگ ہے، ہندو قوم الگ ہے، یہ قومی نظریہ تھا۔ اور اس میں اصل جس کے بانی جہانگیر بادشاہ ہے کہ جس نے اس کی ابتدا کی، مجدد الف ثانی ہے جنہوں نے ان کو کنونس کیا، اور جنہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہندو ایک الگ قوم ہے، مسلمان ایک الگ قوم ہے۔ اورنگزیب کے بھائی، اورنگزیب نے کیوں قتل کیا دارا شکو وغیرہ کو؟ کیوں قتل کیا؟ اس لیے کہ وہ اسلام کی خاطر کیا،
کہ یہ تلوار اور یہ جینا مرنا اللہ کے لیے ہے، یہ قربانی اللہ کے لیے ہے، یہ مرنا جینا اللہ کے لیے، لہٰذا انہوں نے جو اورنگزیب کی بھی جدوجہد تھی وہ بھی دراصل قومی نظریے پہ تھی۔ اقبال شروع میں تو اپنی تاریخ اس کی بھی کرتے ہیں، ہندوؤں کی بھی تعریف کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہندوستان ہمارا، یہ سارا جہاں ہمارا، انہوں نے اپنے نظموں میں گائے، لیکن بعد کی نظموں میں انہوں نے سارا یہ پوری دو قومی نظریے کو انہوں نے اس کے ہیرو بنے اور شاعر اسلام کہلائے وہ، اور چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، اور علامہ اقبال کی بات کی پوری شاعری جو ہے وہ دراصل اس دو قومی نظریے پہ کہ ہندو ایک الگ قوم ہے اور جو ہے مسلمان ایک الگ قوم ہے۔ مولانا مودودی کو اٹھا لیں اور جو ہے وہ دیگر جو ہے علماء کو اٹھا لیں اس وقت کے، انہوں نے یہ بات صاف کہی کہ دراصل یہ دو قومی نظریہ جو ہے نا وہ ایک الگ چیز ہے۔ 1857 کی جو جنگ آزادی ہوئی ہے، 1857 میں جو جنگیں لڑی گئی ہیں، اس میں بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ انگریز نے اپنی وہ جو گنیں تھیں وہ مسلمانوں کو اس پہ سور کی چربی چڑھا کے وہ دیتے تھے، اور ہندوؤں کو گائے کی چربی چڑھا کے دیتے تھے، تاکہ وہ جو ہے وہ گائے سے نفرت، وہ گائے کے جو ہے وہ معتقد تھے، اور مسلمان جو ہے وہ اس سے یعنی کبھی چربی جو ہے انہوں نے اس کو منہ میں لینا پسند نہیں کرتے تھے، لہٰذا یہ بھی ایک وہ مثال تھی کہ یہ جدوجہد تو 1857 سے شروع ہو گئی تھی کہ جس میں انگریز نے یہ حرکت کی تھی۔ لہٰذا میں یہ کہتا ہوں کہ دراصل آج ہم پاکستان میں رہتے ہوئے ہم اس کی قدر نہیں کرتے، اسلام کی قدر نہیں کرتے، اس پاکستان کی قدر نہیں کرتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ دراصل ہم میں جو ہے، میں پوچھتا ہوں کہ ہم نے دیا کیا؟ ہم پاکستان کو برا کہتے ہیں، پاکستان کو غلط کہتے ہیں۔ میں آپ کو یہ مانتا ہوں کہ پاکستان جو ہے ابھی تک آزاد نہیں ہوا ہے۔ یہاں کی جو ہے نا کئی جو ہے جو بھی حکومت آئی ہیں، پہلے تو ایک بڑا دور جو ہے یہاں پر وہ فوجیوں کا دور رہا ہے، آرمی کا دور رہا ہے، اور جو ہے فوجی حکومتیں جو ہیں قابض رہی ہیں، انہوں نے اس پولیٹیکل سسٹم کو اسٹیبل کرنے میں معاون مددگار نہیں ہے، حالانکہ دس از دا ریسپانسبلٹی آف دی اسٹیٹ، اور اسپیشلی جو ہے وہ یہ آرمی کی ذمہ داری ہے، فوج کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس یہاں کے سیاسی نظام کو بہتر کرے، پولیٹیکل سسٹم کو بہتر کرے، پراپر یہاں پہ الیکشن ہوتے رہے ہیں، یہاں کے سرحدوں کی حفاظت ان کی ذمہ داری ہے، اور پولیٹیکل سسٹم کو بہتر کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ لیکن میں افسوس سے کہتا رہتا ہوں کہ چاہے وہ ایوب خان ہو، چاہے وہ یحییٰ خان ہو، چاہے وہ ضیاء الحق ہو، چاہے پرویز مشرف ہو، اور جو لوگ جنہوں نے مطلب یہاں پر جو ہے نا حکومتیں کی ہیں اور سیاسی نظام اپنے سنبھالا ہے، وعدہ کر کے آتے، چند دنوں کے 90 دن کے لیے آتے تھے، چند مہینے کے لیے آتے تھے، اور اس کے بعد پھر وہ قابض ہو کے بیٹھ جاتے تھے، 10 سال وہ بیٹھ رہے، ان کو باقاعدہ ہٹایا گیا، جدوجہد کی گئی۔ بلا شبہ ہمارے سیاستدان بھی برے ہیں، بلا شبہ ہمارے سیاستدان اچھے نہیں ہیں، لیکن اچھا کرنا بھی میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آرمی کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کو بہتر کرے، ان لوگوں کو ریفائن کرے۔ مگر آپ دیکھیں کہ ایک عرصے تک کے فوجی حکومتیں رہی ہیں، ہم آزاد نہیں رہے ہیں، اور پھر جب جمہوری حکومتیں بھی رہیں تو ڈورے کہیں اور سی ہلتی ہیں۔ جمہوری حکومت ہونے کے باوجود بھی، آج بھی جمہوری حکومت ہونے کے باوجود بھی، آج ہمارا چاہے وزیر اعظم ہو، آج ہمارے چاہے حکومت ہو، لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ آزاد ہیں، آزاد ابھی تک نہیں ہیں، ابھی تک فیصلے کرنے میں خود آزاد نہیں ہیں، ابھی تک ہمارے فیصلے کہیں اور سے ہوتے ہیں، یا تو ہمارے فیصلے پاکستان میں کہیں کسی اشاروں پہ ہوتے ہیں، یا پاکستان نہیں تو ہمارے باہر میں IMF اور امریکہ، مغرب اور دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، یا دوسروں کی ایما پر یا دوسروں کو اشاروں پہ ہمارے فیصلے ہوتے ہیں۔ لہٰذا آج بھی ہم کہتے ہیں کہ جنگ آزاد، آج جو پاکستان آزاد ہم کہتے تو ہیں، لیکن دراصل آزاد نہیں ہوا ہے۔ جہاں پر جو ہے نا، یہاں پہ لوگوں کو جو ہے نا بنیادی سہولیات نہ ملیں، جہاں پہ ایک غریب کو اپنی جو ہے بچے کے علاج کے لیے سہولیات میسر نہ ہوں، ہاسپٹل کا جو حال ہے، تعلیم کا جو حال ہے، ہر جگہ مطلب ایک رسوائی ہے، تو ابھی ہم آزاد نہیں ہیں، اس کے لیے جدوجہد کریں گے۔ لیکن اصل بات جو میں آپ سے کہنا چاہوں گا، اصل بات یہ کہ what is our responsibility, what is my responsibility and what is your responsibility، اس کو ہم پہچانیں۔ جب میں اس ریسپانسبلٹی کی بات کر رہا ہوں تو اس ریسپانسبلٹی میں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں پاکستان کے، جب میں بات کر رہا ہوں پاکستان کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہے، پاکستان کے لیے ہمیں کچھ سرو کرنا ہے،
پاکستان اس لیے نہیں ہے کہ ہم کھائیں پئیں، ہم جو ہے نا اپنے مزے اڑائیں اور اسے انٹرٹین کریں اور اس کے بعد بھول جائیں ہم کہ پاکستان جو ہے وہ، اور پھر ہم برا بھلا بھی کہیں پاکستان کو. یہ بہت غلط ہیبٹ ہے، بری عادت ہے. ہم پاکستان کو کچھ دیں بھی نا. ہم اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں باہر کہ وہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے بھیجیں، لیکن سروس ہم یہاں نہیں کرواتے، ان کو ہم کام یہاں نہیں کرواتے، کاروبار یہاں نہیں کرواتے. ہم ان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو جو ہے امیر بنانا چاہتے ہیں، ان کو ہم جو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں، وہ باہر جا کے سرو کر رہے ہوں، یہاں سے پڑھ کے جاتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، فلاں ڈاکٹر بنتے ہیں، اور جا کے پاکستان سے باہر جا کے وہ خدمات انجام دے رہے ہوتے ہیں، امریکہ یورپ میں انجام دے رہے ہوتے ہیں. ایجوکیشن حاصل کرنا تو دنیا میں کہیں بھی جائے ایجوکیشن حاصل کریں، لیکن اپنی نسلوں کو آباد کر کے وہیں کی خدمت کرنا یہ صرف خدمت نہیں ہے. پاکستان ہے، پاکستان کی خدمت کریں، یہاں کے لیے سرو کریں. ہم اس پہ گوارہ نہیں کرتے کہ اگر ہم وہاں پاکستان سے باہر 5 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے ماہانہ کما رہے ہوں، 20 لاکھ روپے ماہانہ کما رہے ہوں، تو یہاں پر ہم گوارہ نہیں کرتے کہ لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ کم کما کے ہم یہاں کر لیں. اس کی ہم توفیق نہیں ہوتی، اس کے لیے ہمارا جو ہے معاملہ نہیں ہوتا. اسی طرح ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنا کسی بھی قسم کی جو ہے پاکستان کے لیے کوئی معاملہ آ جائے، مثال کے طور پہ اگر بارشیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ کوئی طوفان آتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی پریشانی پاکستان میں آتی ہے، تو ہم اپنے گھروں میں دبک کے بیٹھ جاتے ہیں. ہم اس معاملے میں جب ہمیں لوگوں کو باہر نکلنا چاہیے، سروس دینا چاہیے، پوچھنا چاہیے، وہاں ہم دبک کے گھر پہ بیٹھ جاتے ہیں، وہاں پہ ہم سروس نہیں کرتے تھے. ایک اور معاملہ بڑا یہ ہے کہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہمیں جب پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہیے، ہمیں کیا اس لیے بنایا تھا، پیدا کیا گیا ہے کہ صرف اپنے بیوی بچوں کو دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے گھر کو دیکھیں، بس چلے جائیں، اپنے کاروبار کو دیکھیں، اپنی نوکری کو دیکھیں، بس ٹائم فش. نو، دس از ناٹ دا لائف. زندگی یہ نہیں ہے. زندگی تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کے لیے جئیں. زندگی تو یہ ہے کہ اپنے علاوہ دوسروں کا بھی خیال رکھیں. زندگی تو یہ ہم ہمسائے کا خیال رکھیں، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں، غریبوں کا خیال رکھیں. یہ ہمارے سے نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی جب ہم خدمت کی بات کریں کہ پاکستان کو کچھ دے بھی تو میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فوجی بن جائیں اور لڑنا شروع کر دیں. اس کا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کوئی محل تعمیر کر دیں پاکستان کے لیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان کے لیے پہاڑ کھود دیں. نہیں، ہم اگر بچوں کو تعلیم دے دیں تو یہ بھی خدمت ہے. ہم کچھ غریبوں کی مدد کر دیں، یہ بھی خدمت ہے. کسی کو تھانے سے چھڑوا دیں، یہ بھی خدمت ہے. کسی کو جو ہے ہم مصیبت سے باہر نکال دیں، یہ بھی خدمت ہے. کسی کے کو نوکری دلوا دیں، یہ بھی خدمت ہے. کسی کہیں جاب ہم لگوا دیں، یہ بھی خدمت ہے. کسی کا جو ہے کوئی گھریلو مسئلہ حل کر دیں، یہ بھی خدمت ہے. کسی کو ہم شیئر کر لیں، اس کے غموں میں شیئر کر لیں، اس کی مصیبتوں میں شیئر کر لیں، اس کے ساتھ ہم جو ہے کچھ 2 اچھے بول لیں، صرف اس لیے کہ آپ سے بات کرنے سے، آپ سے شیئر کرنے میں وہ خود بخود اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اس کے جو ہے اس کو کاؤنسلنگ ہو جائے گی. یہ ہم سے نہیں کیا جاتا ہے. ہمارا پڑوسی کیا اس نے کھایا پیا ہے ہمیں نہیں پتہ ہوتا. ہماری بستی میں جو لوگ رہ رہے ہیں، آج بھی آپ چلے جائیں، اگر بارشیں بھی ہو جائیں، بارشوں کے باہر چلے جائیں، کئی جھوپڑیاں ایسی ہیں جو کہ ختم ہو گئی ہیں، کئی ایسی آبادیاں جو کہ بالکل ڈوب گئی ہیں. آج وہ آپ چلے جائیں کراچی کے پلوں کے نیچے چلے جائیں تو پلوں کے نیچے لوگ اپنے برتنوں کے ساتھ، اپنے کپڑوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ دن اور رات گزار رہے ہیں، گرمی اور دھوپ میں گزار رہے ہیں. جب تک کہ ان کا پانی وہاں سے نہیں ختم ہوتا، جب تک کہ ان کی کوئی جگہ ٹھکانہ نہیں ملتا، وہ واپس نہیں جا پائیں گے. ہم نے کیا خدمت کی ان کے لیے، کیا سوچا؟ اس طرح کے ایک بڑی داستان ہے. تو سروس کی جب ہم بات کر رہے ہیں، میں جب آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بھی پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے کوئی بہت بڑا کوئی کام کرنا ہے. جو لوگ رہ رہے ہیں ان کی خدمت کرنی ہے. ہم بچوں کو ایجوکیٹ کر دیں، بچوں کی کاؤنسلنگ کر دیں. ہم کوئی ایسا کام کریں جو کہ ہماری نسل کو، آنے والوں کو فائدہ ہو، ہمارے خاندان اور رشتہ داروں کو فائدہ ہو. ہمارے ایسے کام کر جائے جو کہ ہمارے جانے کے بعد بھی، جسے ہم صدقہ جاریہ بھی کہتے ہیں. ہم نے کوئی مسجد بنا دی، ہم نے کوئی کنواں بنا دیا، ہم نے کوئی جو ہے وہ لائبریری بنا دی، ہم نے کوئی ووکیشنل سینٹر بنا دیا، ہم نے کوئی غریبوں کا اسکول قائم کر دیا. یہ ساری خدمات ہیں. ہم نے کوئی ایسی ڈسپنسری قائم کر دی جس سے لوگ جو ہے مستفید ہوتے ہیں. آج عبدالستار ایدھی کا نام، آج جو چیپا کا نام، الخدمت کا نام، آج جو ہے وہ اور بہت سی تنظیموں کا نام، آج بہت سی اداروں کا نام، جنہوں نے بڑی خدمت انجام دی ہے.
آج جو ہے آپ چلے جائیں وہاں پہ جو گردوں کے ہسپتال ہیں، جو SIUT کہلاتا ہے، کیا مثال ہے، کیا زبردست انتظام ہے. ڈاکٹر ادیب رضوی ایک مثال ہے، ایک نام ہے، ایک تاریخ ہے. وہ پیسہ کمانا چاہے تو پرائیویٹ پہ لاکھوں کروڑوں روپے کما رہا ہوگا، اتنا کما رہا ہوگا تو کوئی عام آدمی کما بھی نہیں سکتا، لیکن اس نے اپنے آپ کو صرف کر دیا. ڈاکٹر ادیب رضوی جس نے اپنے آپ کو صرف کر دیا، اس نے مثال قائم کی ہے. اس نے جو ہے ڈاکٹر ادیب رضوی نے ایک ایسا ہاسپٹل قائم کر دیا کہ جس میں ایک عام آدمی، غریب اور امیر آدمی بھی چلے جائے تو سب کو برابر کے سروس ملتی ہے. دس از پاکستان. حالانکہ پاکستان ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. اسی طرح آپ چلے جائیں، آپ جو ہے یہ انڈس ہاسپٹل چلے جائیں، یہ ایک ایگزامپل ہے کہ انڈس ہاسپٹل اس طرح قائم کیا ہے. آپ الخدمت کے ہاسپٹلس، الخدمت کی بہت سی آج کل سروسز، ان کے لوگوں کے سروسز، بارشیں ہوں، جو طوفان ہوں، لیکن وہ جو سروسز دے رہے ہیں. اور بھی دیگر تنظیمیں، JTC ہے، فلاں ہے، اور لوگوں نے کام کیا ہے. مطلب یہ ساری تنظیمیں، یہ سارے لوگ، اس طرح کی بہت بڑی تعداد ہے. یہ اگر لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، اگر لوگوں کے لیے جی رہے مر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں. یہی ہے پاکستان کی خدمت، کہ ہم صرف اپنے لیے نہیں جیے، اپنے لیے نہیں کریں، دوسروں کے لیے بھی کریں. جینے کا مزہ تو یہی ہے کہ دوسروں کے لیے جیے. ٹھیک ہے اپنے لیے بھی کریں لیکن دوسروں کے لیے بھی کریں. بس یہی میرا پیغام ہے، یہی میری بات ہے کہ ہم پاکستان تو ہمارا بن گیا، اور اللہ کا شکر ہے ایٹمی طاقت اللہ نے بنا دیا. اگر ایٹمی طاقت نہیں ہوتی تو آج ہمارا حشر خدا نہ کرے ایسی ہوتا جو کہ اس وقت شام اور جو ہے لبنان اور جو ہے وہ ان علاقوں میں ہو رہا ہے، سیریا میں، کہ وہاں پر جو ہے نا وہ ایٹمی طاقت نہیں تھے، ان کی آرمی مضبوط نہیں تھی، ان کی فوج مضبوط نہیں تھی، ان کے جو ہے آج جو اور بہت سے ممالک ہیں وہاں پر یہی مسئلہ ہے کہ ان کی وہ لوگ اس لحاظ سے، فوجی طاقت کے لحاظ سے، اسلحے کے لحاظ سے، ایٹامک طاقت کے لحاظ سے وہ لوگ نہیں ہیں. تو لہٰذا وہاں پہ مصیبتیں آ گئیں، اور وہ لوگ جو ہے نا آج اللہ کا شکر ہے ایک مضبوط فوج ہمیں پاکستان میں ملی ہے، ایک طاقتور فوج اور سمجھدار اور بہادر فوج ملی ہے ہمارے سامنے. یہ فوج جن سے دنیا کی مثال نہیں ملتی، ایک ایسی فوج ہمیں ملی ہے، ایک ایسا لیڈر، ایک ایسا لیڈر ہمیں ملے جنہوں نے ایٹمی طاقت پاکستان کو بنایا. ان لوگوں کو بھولنا نہیں چاہیے، چاہے ذوالفقار علی بھٹو ہو، چاہے ضیاء الحق ہو، چاہے جو ہے وہ ہو، ان کی بھی اس معاملے میں نواز شریف فلاں فلاں، کہ ان لوگ نے بھی یہ اس ایٹمی طاقت بنانے میں ایک ان کا کردار ہے، ہمیں بھولنا نہیں چاہیے. ہمیں جو ہے وہ پاکستان کے لیے اس طرح کی جن لوگوں نے خدمات انجام دی ہے اور پاکستان کو مضبوط کیا ہے، اس کا فائدہ مجھے اور آپ کو ہے، ورنہ آج انڈیا ہمیں کھا چکا ہوتا. اگر وہ جو ہے 28 اکتوبر کو اگر وہ جو ہے بم بلاسٹ اگر وہ نہیں کرتا، ایٹامک طاقت کا مظاہرہ نہیں کرتا پاکستان، کیا حال تھا کہ انڈیا نے جو ایٹامک طاقت دکھائی تھی، اپنے بم ایٹامک دھماکے کیے، اس کے بعد پوری دنیا میں وہ ایسا سینہ تان کے بات کرتا تھا، مسلمانوں کو، پاکستانیوں کو نکٹو بنا رکھا تھا. چند دنوں کے بعد جب پاکستان نے دھماکہ کیا اور ایٹامک طاقت کا مظاہرہ کیا تو ان کی جو ہے بالکل دم جو ہے ایک جیسے کتے کی دم جو ہے وہ دب جاتی ہے، اس طرح ان کا حال ہو گیا. پھر مسلمانوں کو سینہ چاڑا ہوا، پاکستانیوں کو سینہ چاڑا ہوا. یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. پاکستان وہ واحد طاقت ہے جو کہ اسلام کے اوپر آئی ہے، نظریے پاکستان پہ آئی ہے، دو قومی نظریے پہ آئی ہے. ورنہ دنیا میں شاید کوئی اور طاقت نہیں ہے، کوئی اور ملک نہیں ہے جو کسی نظریے کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر آیا ہے. اسرائیل آیا ہے دوسرا، جو اپنے ہی ایک نظریے کی بنیاد پر آیا ہے، لیکن پاکستان ایک نظریے کی بنیاد پر آیا ہے اور دنیا میں کوئی مسلمان ملتی ہے. تو لہٰذا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مضبوط فوج دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایٹامک طاقت بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی عوام دی ہے جو کہ کھڑی ہو جاتی ہے، کسی برائی کو، خرابی کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے. اور یہاں پر کوئی ایسا کام آسان نہیں ہوتا کہ یہاں کی لوگ بیدار ہیں، میں اور آپ بیدار ہیں، اور ہمیں بیدار رہنا ہے. ہم بیدار ہوں گے تو ہماری مستقبل بیدار ہوگا اور روشناس ہوگا. ہم اگر بیدار نہ ہوئے اور سو گئے تو ہماری نسلیں تباہ ہیں، ہمارے آنے والے جو ہے نسلوں کو نقصان ہوگا. لہٰذا سرو کریں، ہمت کریں، کوشش کریں، پاکستان کے لیے کچھ کریں. اور کرنے کا جب میں وہی بات کروں گا، انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ کسی نہ کسی طرح انسانیت کی خدمت کریں، مسلمانوں کی خدمت کریں، پاکستانیوں کی خدمت کریں، کمیونٹیز کو آباد کریں، کمیونٹیز کی خدمت کریں.
یہی ہماری آبادی ہے۔ آپ سب کو پاکستان کی آزادی مبارک ہو۔